اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آج کی ویڈیو میں بات کرنے والی ہوں ایسا ایک عمل ہے جو آپ کی آخرت میں مزید آسانی کر سکتا ہے۔ وہ عمل کچھ یوں ہے کہ آپ نے درود ابراہیم 1000 مرتبہ پڑھیں، گڈ، اس کو سائڈ پر رکھ دیں۔ ہم ساتھ میں ایک اور عمل ایڈ کر رہے ہیں جس کے لیے ہارڈلی آپ کو 5 منٹ چاہیے ہوں گے۔ کوئی بھی رجسٹر، کوئی بھی کاپی لے لیجئے، اس کے اوپر درود شریف لکھیں۔ اب یہاں آپ کوئی بھی درود شریف لکھ سکتے ہیں، چھوٹا بڑا، جو ایون درود ابراہیمی اگر آپ نے لکھنا ہے بہت اچھی بات ہے۔ جو بھی آپ درود پاک لکھنا چاہتے ہیں آپ اس میں لکھیں۔ 5 منٹ کا عمل کیسا ہے کہ آپ نے 5 منٹ کے لیے، صرف 5 منٹ کے لیے درود پاک لکھنا ہے، کوئی بھی چھوٹا، لیکن روز کرنا ہے آپ نے۔ اب اس 5 منٹ میں 3 دفعہ لکھا جائے، 2 دفعہ لکھا جائے، سپیڈ بن جاتی ہے تو 10 دفعہ بھی لکھا جاتا ہے۔ تو یہ آپ کے اوپر اپنی چوائس ہے کہ آپ نے کس طریقے سے اس درود پاک کو ختم کرنا ہے، اور اس رجسٹر پہ روز لکھتے رہیں۔ کیا کہتے ہیں وہ، قطرہ قطرہ کر کے دریا بنتا ہے، دریا سے سمندر بنتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے بھی کچھ یہی کرنا ہے کہ آپ نے روز لکھنا ہے 5 منٹ، بس اس سے زیادہ نہیں کہہ رہی میں آپ لوگوں کو، صرف اور صرف 5 منٹ۔ اس 5 منٹ کے اندر ایک دفعہ بھی اگر آپ سے سٹارٹنگ میں درود شریف لکھا جاتا ہے تو لکھیں، اور آپ نے اس کو کسی پیپر وغیرہ پہ ایسے نہیں لکھنا، کوئی خاص کاپی بنا لیں، بے شک 20 روپے کی کاپی لکھ لیں، کیونکہ اندر لکھنے والا عمل تو آپ کروڑوں سے بھی بڑھ کے کر رہے ہیں۔ اب یہاں ایک بہن ہے، وہ کہتی ہیں کہ ان کی اردو کی لکھائی بہت گندی تھی، اور وہ کہتی ہیں کہ جو ان کو نوکری ملی اس کے اوپر ان کو لکھنا پڑتا تھا اردو میں۔ اب وہ کہتی ہیں کہ مجھے شرمندگی بھی ہوتی تھی، لیکن کہتی ہیں جب میں نے درود پاک لکھنا شروع کیا، میری لکھائی اتنی اچھی ہو گئی، اردو کی اتنی خوبصورت آنے لگ گئی کہ میں اب جب بورڈ پہ لکھتی ہوں تو پتہ نہیں کہاں سے میرے ہاتھ میں اتنا خوبصورت وہ اردو کی لکھائی میں بدلاؤ آ گیا کہ مجھے خود سمجھ نہیں آتی۔ تو درود پاک کے تو کرم ہی کرم ہے، لکھیں گے جتنی دیر لکھا رہے گا اتنی دیر ثواب رہے گا۔ آپ کے مرنے کے بعد بھی اگر وہ پیجز بوسیدہ نہیں ہو جاتے، پیلے نہیں ہو جاتے، انک اور سیاہی ان کی نہیں مٹ جاتی، تب تک آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ ہلکا سا لائٹ بھی ہو جائے گا نا، لیکن لکھا رہے گا تب بھی آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ تو ان باتوں کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے میں آپ لوگوں کو یہ ایک ایکسرسائز دے رہی ہوں کہ آپ نے 5 منٹ، چلے 5 منٹ بھی زیادہ لگ رہا ہے تو ایک دفعہ ہی آپ ایک کاپی بنا لیں، اس میں ایک دفعہ درود پاک لکھ لیں، کوئی بھی لکھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھ لیجئے، کوئی بھی نام لکھ لیجئے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھ لیجئے۔ درود ابراہیمی لکھنا چاہتے ہیں ایک دفعہ وہ لکھ لیجئے تو اور بھی اچھی بات ہے۔ درود پاک لکھنے کے اتنے فوائد ہیں کہ جب تک یہ لکھا رہے گا۔ اچھا، اور یہاں پہ ایک اور بات، جتنے لوگ آپ کی وجہ سے لکھیں گے، آپ آگے بھی پھیلائیں گے بات، جتنے لوگ آپ کی وجہ سے لکھیں گے ان لوگوں کو بھی بہت اجر ہوگا۔ میں نے ایک واقعہ سنا تھا اور میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں، ہو سکتا ہے آپ لوگوں نے سنا بھی ہو، کہ ایک جاننے والی ہے میری بہن کی، انہوں نے یہ کیا کہ وہ درود پاک پہلے لکھتی تھیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ نوازا بھی ہوا ہے۔ تو کچھ ٹائم بعد انہوں نے درود پاک لکھنا چھوڑ دیا، اور ان کا یہ لائف میں ہوا کہ کچھ ان کے روحانی خواب تھے جو ان کو آنا اس طرح بند ہو گئے تھے۔ تو انہوں نے کہا، منت مانی کہ میں 1.25 لاکھ مرتبہ اس طرح کچھ کے درود پاک لکھوں گی تو مجھے روحانی خواب آنا شروع ہو جائیں واپس۔ اور انہوں نے جب منت مان لی تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے درود پاک لکھنا شروع کیا۔ اب وہ جب لکھنے لگی تو ان کے ہاتھ میں درد ہونے لگ گیا، تو انہوں نے سوچا کہ اچھا چلو میں کوئی سٹیمپ بنوا لوں گی، یا میں پھر پتہ نہیں انہیں 1.25 لاکھ منت مانی تھی، اس سے زیادہ مانی تھی، لیکن اچھی خاصی منت مانی تھی درود پاک لکھنے کی۔ تو انہوں نے سوچا کہ میں کوئی سٹیمپ چلو بنوا لوں گی درود شریف لکھنے کے لیے۔ خیر انہوں نے جس طرح بھی جیسے تیسے کر کے درود شریف لکھا، اور یہی سوچا کہ میرے ہاتھ میں تکلیف ہو رہی ہے۔ لیکن کچھ ہی دیر کے بعد جب وہ سوئیں اور انہوں نے خواب دیکھا تو ان کو ایک بہت ہی حسین خواب آیا، اتنا حسین خواب آیا کہ جب وہ اس سے بیدار ہوئیں تو انہوں نے کہا میں نے تو ابھی منت کی نیت کی تھی اور تھوڑا سا لکھا تھا، تو مجھے وہی واپس روحانی خواب آنا شروع ہو گئے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ میں یہ لکھوں گی، اور ان کا جو ایک ول پاور تھی وہ ان کے اندر آ گئی، اور وہ ماشاءاللہ سے اب درود پاک لکھ رہی ہیں، خوابوں کا سلسلہ آ رہا ہے ان کو، جس سے ان کی دوسروں کی بھی رہنمائی کرتی ہیں وہ۔ تو درود پاک لکھنا بہت سارے لوگ، اچھا ایک اور بات، بہت سارے لوگ اپنے کاموں کے لیے بھی لکھنے کے درود پاک کی منت مان لیتے ہیں، جیسے کہ میرا فلاں کام ہو جائے میں درود پاک لکھوں گی، اس طرح کی منتیں۔ درود پاک لکھنے کا سب سے بڑا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ آپ کی منت تو پوری ہوگی، آپ نے لکھ لیا، لیکن اس کا ثواب تب تک آپ کو ملتا رہے گا جب تک وہ لکھا ہوا ہے۔ تو لکھنے میں ٹھیک ہے تھوڑا ٹائم لگتا ہے،
ایک اور بہن ہے، وہ کہتی ہیں کہ مجھے لکھنے کا بہت شوق تھا، اکثر اوقات میں ڈائری لکھتی تھی، لیکن وہ کہتی ہیں کہ ڈائری کی عادت میں کنسسٹنٹ نہیں بنا سکی، ہر روز میں نہیں لکھ پاتی تھی۔ پھر آہستہ آہستہ ایسے ہونے لگ گیا کہ لکھنے کی عادت ختم ہو گئی، لیکن میرے ہاتھ میں ہر وقت کھجلی سی ہوتی تھی کہ میں کچھ لکھوں۔ اب وہ کہتی ہیں کہ یہ لکھنے کی عادت مجھے سمجھ نہیں آتی، پھر درود پاک لکھنے کے بارے میں سنا، اور وہ کہتی ہیں کہ اب مجھے اب سمجھ آ گیا کہ مجھے لکھنے کا کیوں شوق تھا، کیونکہ مجھے درود پاک لکھنا تھا۔ اور وہ اس بات پہ اتنی خوش ہیں، اتنی زیادہ خوش ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ یہی بہن کہتی ہیں کہ ایک دفعہ میرا جو درود پاک جس پہ میں لکھتی تھی وہ رجسٹر میرے لیپ ٹاپ بیگ میں تھا، جس عملوں کا ہوتا ہے نا، ایک بیگ ہوتا ہے جس میں لیپ ٹاپ اکثر اوقات رکھ لیتے ہیں، جن کے پاس لیپ ٹاپ ہوگا ان کو پتہ ہوگا اس بات کا۔ تو وہ کہتی ہیں وہ ایک شہر سے دوسرے شہر آ رہی تھیں، اور وہ اپنا جو لیپ ٹاپ بیگ تھا اس میں انہوں نے وہ درود پاک کا رجسٹر بھی ڈال دیا تھا، کیونکہ لیپ ٹاپ بیگ ہمیشہ وہ اونچا رکھتی تھی، تو درود پاک بھی نیچے تو نہیں رکھ سکتے تھے سامان کے ساتھ، اسی لیے انہوں نے وہ اوپر ہی رکھا۔ اب وہ کہتی ہیں کہ ہوا کچھ یوں کہ جیسے ہی ہم اسٹیشن پہ پہنچے ایک دم پتہ لگا لیپ ٹاپ بیگ تو ہے ہی نہیں، ٹرین چلنے میں تھوڑا سا وقت، گھر جانے کا ٹائم نہیں کہ واپس جائیں اور لیپ ٹاپ بیگ لے کر آئیں۔ خیر وہ پریشان تھیں، لیکن تھوڑی دیر بعد ہی ان کی فیملی میں سے کسی نے کہا کہ اس بیگ کو کچھ نہیں ہوتا، وہ کہیں نہیں جاتا، کیونکہ ان کو شیور نہیں تھا کہ وہ گھر ہے بیگ پڑا ہوا، یا وہ اپنے ساتھ یہاں کہیں گاڑی میں بھول گئی ہیں کسی کی گاڑی میں۔ تو ان کے ساتھ جو لوگ تھے انہوں نے کہا کہ ان کو پتہ تھا کہ وہ درود شریف لکھتی ہیں اور اس میں درود پاک کا رجسٹر تھا، تو انہوں نے کہا اس کو کچھ نہیں ہوگا اس لیپ ٹاپ بیگ کو، کیونکہ اس میں درود پاک کا رجسٹر ہے، اس میں درود پاک پڑا ہوا ہے، لکھا ہوا تمہارے ہاتھ کا۔ اور یقین کریں وہ بہن کہتی ہیں کہ جیسے ہی وہ ٹرین میں سوار ہوئے اور وہ لوگ جو ان کو چھوڑنے آئے تھے جن گھر وہ واپس گئے، انہوں نے دیکھا کہ لیپ ٹاپ بیگ ان کے اسی کمرے میں پڑا تھا جہاں پہ وہ اسٹے کر رہی تھیں۔ تو لیپ ٹاپ بیگ بھی مل گیا، جو تھوڑی بہت پریشانی آئی وہ بھی ختم ہو گئی۔ تو درود پاک کے بہت زیادہ فائدے، بہت زیادہ کمالات ہیں، نہ صرف پڑھنے کے، لکھنے کے بھی۔ اور جیسے میں ہمیشہ ایک بات کہتی ہوں، پلیز درود ابراہیمی 1000 پڑھنے کی عادت ڈالیں، آپ کا دل کرے تو آپ ایک دفعہ درود ابراہیمی لکھ لیں۔ اچھا یہاں پہ نا ایک کنٹراسٹ ہے، یعنی کہ ایک ڈفرینس ہے سوچ کا۔ اچھی بات تو یہ ہے کہ جب آپ درود پاک لکھیں تو آپ اعراب کے ساتھ لکھیں، لیکن اگر اعراب آپ نہیں لکھ پا رہے زیادہ لکھنے کے اس میں تو کوشش کریں۔ اصل میں اعراب کیوں لگائے گئے تھے؟ اعراب اس لیے لگائے گئے تھے جو زیر زبر ہے، تاکہ کچھ لوگ تھے جن کی عربک زبان نہیں تھی وہ اچھے طریقے سے اس کو پڑھ سکیں، ان کی کوئی غلطی نہ ہو، کیونکہ اکثر اوقات لفظوں میں کا کی غلطی اوپر نیچے کے تلفظ سے زیر زبر کے مطلب بدل جاتا ہے عربی میں، اسی لیے اعراب لگائے گئے تھے۔ تو اگر یہاں پہ دو کنٹراسٹ ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں آپ درود پاک نہیں لکھ سکتے اعراب کے بغیر، کہ اگر کوئی اور پڑھے گا تو ایٹ لیسٹ آپ کا لکھا ہوا پڑھے گا تو ایٹ لیسٹ وہ اعراب کے ساتھ لکھے۔ تو اگر آپ اعراب کے ساتھ لکھنا چاہتے ہیں بہت اچھی بات ہے، آپ لکھیں، یہ سب سے افضل ترین بات ہے، آپ کو ان اعراب کا بھی ثواب ملے گا۔ لیکن کسی وجہ سے اگر آپ زیادہ لکھنا چاہ رہے ہیں اور رجسٹر آپ کے پاس ہی رہنا ہے اور اس کو پڑھنا اللہ اور اس کے فرشتوں نے ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو پھر تو ٹینشن کی بات نہیں ہے، آپ اس کو اعراب کے بغیر بھی لکھ سکتے ہیں۔ لیکن وہی بات آ جاتی ہے کہ جو چیز اچھے طریقے سے لکھی جائے گی، اعراب کے ساتھ لکھی جائے گی، وہ اور بھی اچھی بات ہے۔ پر اگر اعراب نہیں لکھ پا رہے تو ٹینشن کی بات نہیں، بس درود شریف آپ کا صحیح لکھا ہو، یہ ایک بہت اہم بات ہے۔ اور ایک اور واقعہ بتاؤں گی، ایک بہن کہتی ہیں انہوں نے صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وعلیہ وسلم یعنی کہ درود خضری لکھنا شروع کیا، اور وہ کہتی ہیں کہ وہ کہیں نہ کہیں وعلیہ وسلم میں نا پہلے جب انہوں نے لکھنا سٹارٹ کیا تو اس میں غلطی کر رہی تھی، میم صحیح نہیں بنا رہی تھی، اور ان کو یہ بات پتہ نہیں تھی، حالانکہ وہ دیکھ کر لکھ رہی تھی کہیں سے، لیکن وہاں پہ انہوں نے اینڈ بس غلطی کر رہی تھی، وہاں پہ صحیح لکھا ہوا تھا لیکن وہ تھوڑی غلطی کر رہی تھی، 2 سے 3 دفعہ بس لکھا گیا ہوگا، اور وہ کہتی ہیں کہ ان کو پھر صحیح طریقے سے لکھنا آ گیا۔ تو یہ بھی ایک درود پاک کا کرم ہے کہ آپ درود پاک غلط کبھی بھی نہیں لکھ پائیں گے، کیونکہ یہ ایک بہت پاکیزہ عمل ہے، اس کو کرنے کے لیے آپ کو محبت، اور جو محبت سے آپ لکھ رہے ہیں جو نیت ہے تو اس نیت میں کبھی کھوٹ نہیں ہے، اس لیے آپ وہ غلط کام کر نہیں سکتے۔ آئی ہوپ میری اس ویڈیو سے آپ لوگ درود پاک 5 منٹ نہ صحیح تو ایک دفعہ ضرور لکھیں گے، چاہے 20 روپے کی کاپی کے لیے ہی۔ اگر آپ پاس کاپی نہیں ہے تو کوئی پیپرز کو جوڑ لیں، پرانے پیپرز ہوتے ہیں نا کچھ کاپیز میں نکلے ہوتے ہیں، ان کو جوڑ لیں اسٹیپلر سے، اس کے اوپر لکھنا شروع کر دیں، لیکن اس کو پھر اچھے طریقے سے ایک اسپیشل کیبنٹ میں تھوڑی اونچی جگہ پہ کر کے رکھیے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔